الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه کٹ کرو تھوڑا دیر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وہ تھوڑا دیر کٹ کرو ومن سیئات اعمالنا باز گونج رہی ہے نا کٹ کرو نا بندے کو سمجھ نہ آئے تو فائدہ کہ یہ پہلا کر دیا کرو اللہ دے بندے ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین حضرات، جس حدیث پاک کی میں نے تلاوت کی ہے یہ الجامعۃ الترمذی مع تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 4 میں ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کی تھی اور آج بھی انہی کے متعلق میں گفتگو کروں گا۔ گفتگو کچھ یہاں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندے کی اپیل کی تو فرمایا تمام صحابہ نے چندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے جب چندے کی اپیل کی تو ایک ہستی ایسی اٹھی کہ انہوں نے کہا کہ میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور ساز و سامان سے لدا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا تو پھر وہی ہستی کھڑی ہوئی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ دیتا ہوں، ساز و سامان سے لدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے تشریف لے آئے، نیچے اترے
تو آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے، کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے، یا عثمان سے کوئی بھی لغزش بشری ہو جائے تو جنت میں جانے سے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپیل کی کہ کوئی بندہ ہے جو نقد پیسے دے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر گئے، 1000 سونے کی اشرفیاں تھیلی میں ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اشرفیاں لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت جھولی میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشرفیوں کو یوں الٹ پلٹ رہے تھے اور آپ کا چہرہ پر انوار خوشی سے تمتما رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا، اے لوگو، آج کے بعد عثمان جو چاہے عمل کرے مگر کوئی چیز اس کو جنت سے دور نہیں رکھ سکے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، یہ لشکر جب رواں دواں ہوا، نکلا مدینہ منورہ سے، تو راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ کی بابرکت مقدس جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھجوریں بھی ختم ہو گئی ہیں، پانی بھی ختم ہو گیا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کو انتظام فرمائیں۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ ایک پورا قافلہ اونٹوں کا لدا ہوا سامان سے، پانی سے، کھجوروں سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجوں میں پہنچ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ تو لانے والا جو غلام ساتھ تھا اس نے کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس سامان عثمان بن عفان نے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کہا، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان تے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اب اندازہ کیجئے، جس شخص پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ تو بھی اس پر راضی ہو جا، کیا اس شخصیت کے فضائل و مناقب میں، عزت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آگے چلیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کئی دن گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، آگے سیدہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟
سیدہ فرمانے لگی آقا آپ نے ہی تو لانا تھا، گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور کہاں گئے؟ سیدھے مسجد میں۔ جب مسجد میں گئے تو کبھی یہاں نماز پڑھتے ہیں، کبھی وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو ہاتھ پھیلا کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرے نبی کے گھر میں فاقے آئے ہیں، تو نہیں کھلائے گا تو کون کھلائے گا؟ آپ دیکھیں انبیاء نے بھی جب مانگا ہے تو اللہ ہی سے مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، کون ہے جو کھلانے والا؟ فرمایا میرا اللہ مجھے کھلانے والا، میرا اللہ مجھے پلانے والا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان چل کے آگے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ آقا کریم کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، گھر کے حالات یہ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹے، گھر گئے، ایک جانور بکری ذبح کی اور کھجوریں کھانے پینے کا سامان لیا، 100 درہم ساتھ لیا اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف سے واپس جب تشریف لائے تو دیکھا کہ کھانا بھی پک رہا ہے، سارا انتظام ہو رہا ہے۔ پوچھا عائشہ کہاں سے آیا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عثمان نے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اب دیکھیے مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ عثمان بڑا اقربا پرور تھا، عثمان جناب بیت المال سے لوٹتا تھا۔ زبانیں کھلی ہوئی ہیں نا، آج تو اپنی ماں کے قسم کا لوگ احترام نہیں کرتے۔ معاملات تو یہاں تک بگڑے ہوئے ہیں اس معاشرے کے، انہیں کیا پتہ ہے کہ عثمان کون تھا؟ سمجھ آئی نا؟ او جی عثمان جناب بڑے بڑے بکواس ہوتے ہیں نیٹ کے اوپر، مال کھا گیا۔ اب آپ کو عثمان کی شخصیت کا علم ہی نہیں ہے کہ عثمان تھے کون؟ آئے ذرا اس پہلو سے بھی ذرا دیکھیے۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے لوگوں کے پاس، بڑی پریشانی ہے۔ لوگ جاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے پاس، جا کے کہتے ہیں دعا کیجئے اللہ کو کھانے پینے کا انتظام فرمائے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہ حرم رسول ہے۔ ادھر صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور ادھر سے 1000 اونٹ سامان کا لدا ہوا آئے تو وہ دور ختم ہو گیا ہے نا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے ایک اونٹ پر کم سے کم سامان 500 کلو لوڈ کرتے تھے، 500 کلو لوڈ ہوتا تھا ایک اونٹ، یہ کم سامان ہوتا تھا۔ جو طاقتور اونٹ ہوتا تھا اس پر اس سے بھی زیادہ بوجھ اٹھا ڈالتے تھے، لادتے تھے۔ تو وہ اونٹ کیسے طاقتور ہوں گے جو سینکڑوں میلوں کا شام سے سفر کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے؟
कमज़ोर जानवर तो इतना सफ़र नहीं कर सकता। हमने अपने बचपन में देखा कि 500 किलो सामान एक ऊंट पर लादते थे लोग, और 1000 ऊंट। अब आप हिसाब निकालें ना कि कितने ट्रक सामान बनता है। 50-50 किलो का 200 तोड़ा एक ट्रक पर लाते हैं। बड़ा जबर करें तो 2-4-10 तोड़े ज़्यादा डाल लेते हैं। 200 तोड़ा, वो 50 किलो की 200 बोरी डालते हैं। अब 1000 ऊंट मदीना मुनव्वरा में दाखिल होता है। वो शाम से चलता है, खाने पीने का सामान लेके आता है। उधर अबू बकर सिद्दीक ने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह तेरे पैगंबर के शहर में कहर पड़ा हुआ है, आसानियां पैदा फरमा। अब जनाब जो ताजिर थे मदीना मुनव्वरा के, उनके चेहरों पे रौनक आई कि 1000 ऊंट आया है, कितने ट्रक माल आ गया है। तो जनाब किसका माल है, वो कौन सा ताजर है, पता करो। उन्होंने कहा उसके तो बारे न्यारे हो गए ना जी। हमने अपने ऊपर कयास किया, और रमजान आ जाए तो बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े मेहराबों वाले सामान गोदामों में भर के रखते हैं कि रमजान आने वाला है, हम इसको महंगा करके बेचेंगे। बाद वक्तों तो छितर भी इंजी पहने ने, फिक्र ना करो, आखिरी अशरे में आजी साहब उमरा करन गए हुए ने, तेरा ये उमरा तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। तेरा ये उमरा तुझे कोई फायदा देने वाला नहीं है। कि अगर तूने मखलूक खुदा से ये जुल्म और जबर का इरादा किया कि मैं अपना माल संभाल के रखूं, ईद आने वाली है, मैं जनाब पैसे डबल करके कमाऊंगा। हजरत उस्मान की सुन्नत तो देख नजरा, कई ट्रक माल बनता है। वो मदीना मुनव्वरा में आया, ताजरों ने पूछा माल किसका है, कहा माल उस्मान का है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, जाके कहने लगे हर 10 दिरहम के माल पर हम आपको 2 दिरहम मुनाफा देंगे। फरमाया नहीं, मुनाफा थोड़ा है। कहने लगे हर 10 दिरहम के माल पर आपको 4 दिरहम मुनाफा देंगे। हजरत उस्मान कहने लगे ये भी मुनाफा थोड़ा है। हजरत उस्मान फरमाते हैं सारे मदीने के गिरदो नवा के ताजर हजरात वहाँ मौजूद हैं। आप फरमाते हैं इससे ज्यादा कोई मुनाफा देने वाला है? तमाम ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा इससे ज्यादा कोई मुनाफा देने वाला नहीं है। कसरे खिलाफत से नुमाइंदा आया कि उस्मान आपको क्या हो गया है? फरमाया मैंने बड़े ताजर के हाथ सामान देना है जो सबसे ज्यादा मुझे मुनाफा दे। जब 1000 ऊंट मंडी में आके बैठ गया, कहा मदीने के लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के वासियों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, उस्मान का सारा माल अल्लाह के साथ तजारत करते हुए सारा वक्फ कर दिया है। ले जाओ मदीने के लोगों, बोरियां भर भर के ले जाओ। ये मैंने सौदा अल्लाह से किया है। किससे किया है? अल्लाह से किया है। कुछ लोग अपनी तिजारत अल्लाह से करते हैं और कुछ लोग तिजारत दुनिया में करते हैं। और ये जो पहला ताजर है जो रमजान में ऐसे हालात में माल को रोक के रखता है इस नियत से कि मैं पैसे कमाऊंगा, कुरान कहता है फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी तिजारत इन्हें नफा नहीं देगी। इनकी तिजारत नफा इन्हें, ये वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब देखें हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं।
کس کے بیٹے ہیں؟ میں ان پر گفتگو کروں گا اپنے وقت پر۔ یہ کہتے ہیں میں اسی دن خواب دیکھا، اسی دن جس دن حضرت عثمان نے یہ مال مکہ کے فقراء پر، مدینہ کے فقراء پر تقسیم کر دیا، کہتے ہیں میں رات کو سویا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو اہل بیت سے صرف ایک گھرانہ لیا جاتا ہے، ایک گھرانہ نہیں ہے، ایک گھرانہ نہیں ہے۔ یہ بھی اپنا شک دور کریں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہے؟ آل عقیل، آل عباس، ٹھیک ہے، آل علی۔ پہلے آپ کو تو یہ نہیں پتا نا آل میں داخل کون کون سا ہے۔ یہ آل عقیل، آل عباس، آل علی، ازواج مطہرات، یہ باغ فتح میں سے سارے حصہ لیتے رہے۔ یہ بڑا رولا ہے نا جی باغ فتح کا، کھا گئے کھا گئے کھا گئے کھا گئے کھا گئے، زبانیں کھلی ہوئی ہیں نا جی، نہ اپنی عزت ہے نہ کسی اور کی عزت ہے۔ ان کے نزدیک نہ رسول اللہ محترم، نہ رسول اللہ کے خلیفے محترم، نہ رسول اللہ کی بیویاں محترم، نہ قرآن اصلی، اور رہ کیا ہے باقی تمہارے بعد؟ تمہارا تو بیڑا غرق اپنا بھی تم نے کر لیا، امت محمد کا بھی کر کے رکھ دیا۔ یہ جتنا پیسہ، جتنی آمدن آتی تھی، آج تک کسی کو یہ علم نہیں ہے، نہ کوئی سنی بیان کرتا ہے نہ کوئی شیعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت عباس کرتے تھے، حضرت علی کے پاس آتی تھی، پھر یہ آل محمد پر اسے تقسیم کرتے تھے۔ کہتے ہیں جی ابو بکر باغ کھا گئے۔ حضرت ابو بکر کے وقت میں ساری آمدن آل علی اور حضرت علی اور حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ان کے پاس آتی تھی ساری آمدن۔ چونکہ سینوں کے اندر گندگی ہے، بغض ہے، بغاوت ہے، خباثت ہے، نجاست ہے، اس نجاست تو اپنی بدبو پھیلاتی ہے نا جی پھر۔ اور آج بھی باغ فتح کی آمدنی مدینہ کے سادات پر تقسیم ہوتی ہے۔ بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ایک ذاکر آتا ہے، بال کھول دے، دو تر تپڑا اپنے سر تے مار دے، ایسی گل کرتا سارے پٹن لگ پیندے، گل تے سوچتا ہی کوئی نہیں نا، سمجھے؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا دیکھا؟ اسی رات خواب دیکھا جس دن حضرت عثمان نے یہ مال تقسیم کیا تھا، 1000 اونٹ۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک بہت خوبصورت چھڑی ہے۔ حضرت عبداللہ گزارش کرتے ہیں حضور میں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے نا اسے یہ پتہ نہیں ہوتا میں خواب دیکھ رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے حقیقت کی دنیا میں ہوں میں۔ آنکھ کھلتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ حقیقت کی دنیا نہیں، خواب تھا۔ لیکن مومن کا خواب سچا ہوتا ہے، اور یہ پھر نبی علیہ السلام کی آل سے ہیں، حضرت عباس کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے چچا کی اولاد ہیں، عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ تو آپ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چھڑی ہے، اور بڑی نورانی چھڑی ہے، بڑی خوبصورت چھڑی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور میں تو آپ کی زیارت کے لیے ترس گیا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنی چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی جلدی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مجھے بڑی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا عثمان نے آج جو نیکی کی ہے اس نیکی کے بدلے میں اللہ نے عثمان کی شادی کا بندوبست جنت میں کر رکھا ہے۔ اب بھائی تیرے عثمان کو فاسق کہنے سے، فاجر کہنے سے، کافر کہنے سے
ایک طرف کا تو ہے جو حضرت عثمان کو فاسق فاجر الیاس باللہ نقل کفر نباشد یہ کہے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا بیٹا یہ خواب بیان کرے، تو تیرے جیسے ہزاروں آل عباس کی جوتی میں قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ہم کسی چرسی بھنگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جوتی کی نوک پہ ٹھوکر پہ رکھنے والے لوگ ہیں، جس کو اتنا علم نہیں ہے کہ حال میں شامل کون کون ہے۔ وہ منبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں نہیں فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بھی فاسق، فلانا بھی فاجر۔ اینو میں نہ تو شکل کدی ویکھی شیشے وچ لیکن تبے دا پچھلا پاسا ہوندا ہے، کبھی شکل دیکھی ہے تو نے جو ان پہ انگلی اٹھاتا ہے، جو زمین پہ چلے تو جن کے قدموں کی آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر سنے۔ تو ہے کیا؟ تیری ہستی کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ ان کا احترام تو کتے بلے کرتے رہے۔ آپ کو پتا ہے ایک صحابی راستہ بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ جنگل ہے، رات جنگل میں آئی، درندے ہیں، ایک شیر آیا۔ صحابی نے کیا کہا؟ کہنے لگے یہ بہتا آکڑنے کی ضرورت نہیں، سن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان کا ایک صحابی ہوں۔ وہی شیر نے اپنی گردن جھکا دی، ساری رات جنگل میں پہرا دیتا رہا۔ بعد نے کہا کہ صبح کے وقت وہ آگے آگے چلتا رہا، یہ پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ بعد نے کہا کہ اس نے اپنی پشت سواری کے لیے پیش کی، اور جنگل کی دوسری سائڈ پر جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجاہدین کی فوج کی جماعت موجود تھی، وہاں پہنچا کے واپس آیا۔ پھر ایک اور موقع آیا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ کو اتنا پتہ ہے باغ فتح کھا گئے، ہائے 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 کھا گئے۔ حضرت حسین کے قتل میں فلانا صحابی شہید، تو فلانا صحابی کا بیٹا شامل تھا، ہائے ہائے ہائے۔ ہم سوال نہیں کرتے، ہم فتنہ پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم سوالات کی بچھاڑ کریں گے، جواب نہیں ہے۔ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ پوچھیں عثمان کیسے شہید ہوئے۔ ہم اتنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں عثمان کیسے شہید ہوئے۔ زبانیں گنگ ہیں ان کی، یہ کیا کہتے ہیں جی عثمان اقربا پرور تھے، اپنے قریبی رشتہ داریوں کو دیا کرتے تھے، اپنے قریبی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ جو عقل کا اندھا اٹھتا ہے، ہم تمام امویوں کے حق میں نہیں ہیں اور تمام امویوں کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ بات کو میری کو غور سے سننا، ہم تمام اموی جو ہیں ان کے حق میں بھی نہیں ہیں اور تمام امویوں کے خلاف بھی۔ جس نے اچھا کیا وہ اچھا ہے، جس نے اچھا نہیں کیا وہ اچھا نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ آگے دیکھیں کہ یہی عثمان نبی کریم والہ وسلم نے اعلان کیا کہ میری مسجد بڑی چھوٹی ہو گئی ہے۔ فرمایا حضور کوئی بات نہیں ہے، عثمان کا مال حاضر ہے، عثمان کا مال،
اور 25 ملین درہم آج بھی عثمان کی جائیداد سے مدینہ کے فقراء پر تقسیم ہوتا ہے، آج بھی آج کیا 20 اگست ہے 21 اگست ہے، آج 21 اگست کو بھی عثمان کے مال سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان کی پراپرٹی پر حضرت عثمان کے نام کے میٹر لگے ہوئے ہیں۔ جب تم بھی کچھ دکھاؤ کچھ، سوائے گاڑاں کڈن دے تواڈے پلے اگر کچھ ہے، تبرہ کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ ہے، لعنت بھیجنے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ آج 25 ملین درہم مدینہ منورہ کے فقراء و مساکین پر خرچ ہوتا ہے، اور آج بھی وہ اکاؤنٹ عثمان بن عفان کے نام سے مدینہ کے بینکوں میں موجود ہے۔ اب یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ لوگ جو باغیوں کا گروہ تھا، صحابہ کی جماعت حج پر گئی ہوئی ہے، یہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان خطبہ دے رہے ہیں، ان میں سے ایک اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا عثمان آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ یہ کافی لوگ تھے، ایک کونے سے ایک کھڑا ہوا، دوسرے کونے سے ایک کھڑا ہوا، تیسرے کونے سے ایک کھڑا ہوا، ایک اٹھتا ہے۔ یہاں تو معاملہ بڑا الٹا ہے نا جی، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا اس کو ایران والے کہتے ہیں ابو لولو فرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کریں نا ذرا، اس کو کہتے ہیں، اور وہ کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں کہاں؟ مسجد رسول میں۔ مسجد رسول میں کہاں؟ مسجد کا سب سے عزت والا مقام جو ہوتا ہے وہ مصلی ہوتا ہے، اور عام مصلی نہیں، عام مسجد نہیں، مصلی رسول پہ صلی اللہ ہو۔ جس نے انہیں شہید کیا وہ ایرانیوں کی نظر میں ابو لولو فرود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی موقع ملے نا تو کیسر و کسرا سے پوچھنا، کبھی موقع ملے نا ایران اور روم والوں سے پوچھنا، کبھی موقع ملے نا تو ان سے پوچھنا، ان کے جگر کا نچوڑ کے رکھ دیا عمر نے، پوچھنا کبھی ان سے، تمہیں گزرتے ہوئے اگر کوئی کلمہ پڑھا گیا تو اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ تم تو آگ کے پوجنے والے تھے، تم تو آگ کے پرستار تھے، تم تو آگ کو اپنا مشکل کشا مانا کرتے تھے۔ خیر یہ باغی اندر داخل ہوئے، کیا عثمان آپ خطبہ نہیں دے سکتے؟ ان کے ہاتھ سے وہ عصا چھینا گیا۔ عصا کون سا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عصا پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ کتنا برکت والا ہوگا، وہ کتنا؟ آپ کو پتہ ہے کہ منبر بننے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ میں نے تسی نہیں جاگ دے، دہی کھا کے آئے ہو، لسی پی کے آئے ہو، کی کر کے آئے ہو، تسی روٹی کھا کے آئے ہو؟ میرے ہر جمعہ پڑھ کے جا کے روٹی کھایا کرو، ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھو، آپ کو اپنے آپ کا ہی علم نہیں ہے۔ منبر بننے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ منبر بن کے جب تیار ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اب وہ جو لکڑی کا کھجور کا تنا تھا اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا،
حالانکہ آپ کی آواز تو وہ سنتا ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اطہر سے اترے، جا کے اس کو جناب جو سمجھے جفا ڈالا، تسلی دی، پھر اس کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اور وہ عصائے مبارک جو ہمیشہ آپ کے دستے مبارک میں رہا، پھر وہ عصائے مبارک صدیق اکبر کے ہاتھ میں آیا، پھر وہ عصائے مبارک عمر بن خطاب کے ہاتھ میں آیا، پھر وہ عصائے مبارک عثمان ذی النورین کے ہاتھ میں آیا، آگے چلا ہی نہیں۔ پھر تھوڑے پلے گل پئی ہے۔ اج تسی کھا کے دہی پی کے آئے ہو، مینوں لگدا ہور گل کوئی نہیں میں کر سکدا۔ دہی بھی خالص تے رب دلنا، اور جڑا دہی منگوایا وہ میں چمچ نے لائن کر کے چکیا تو دی دھار بج گئی، جگن کھنڈ دی چاس دی نہیں دھار بج دی۔ میں نے کہا زندگی میں ایسا دہی اساں تے نہیں ویکھیا جی دی دھار بج جائے۔ ہاں جی، اندازہ کریں نا، یہ ہے ہمارا علم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ حسد دل بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، لیکن کھانے پینے کے تاجر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، اور بنتا بھی ان کا کچھ نہیں۔ مال حرام جائے حرام است، حرام کا مال حرام کی جگہ پر جاتا ہے۔ مال حلال جائے حلال است، حلال کمائے گا حلال کی جگہ پر جائے گا۔ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان میری مسجد کی جگہ چھوٹی ہو گئی۔ میں حضور آپ مسجد بنائیں، پیسوں کا فکر نہ کریں، مسجد بنائیں، طنز نہیں ہے خدا کی قسم، کوئی بندہ نہ سمجھے، لیکن آج کم از کم ہماری مسجد کے نمازیوں کا یہ حال ہے، میرا خیال 8-9 سال ہو گیا مسجد کی سفیدی نہیں ہوئی۔ ٹائلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بس آتے ہیں اکھاں بند کر کے نماز پڑھی جا اپنا راہ پہ گئے، کٹ کے رکھے ہو، کٹ کے پتر کٹنا ہے، پیسہ نہیں، اللہ واسطے نہیں کٹنا، مسجد تے نہیں لانا، بالکل نہیں لانا۔ یہ آپ نکلتا رہے گا، کسی کا انج نکل جائے گا، کسی کا انج نکل جائے گا، کسی کا انج نکل جائے گا۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ 8-9 سال ہو گئے اس کی سفیدی نہیں ہوئی، مرمتیں ہونے والی ہیں، مرمتیں نہیں، اور منوں تے تسی کچھ نہیں ہو دیندے۔ ویسے ایک بات کروں، میں ضرورت مند بھی نہیں ہوں، لیکن ایک آج بات آپ کو سمجھا جاؤں میں۔ اگر کوئی آدمی کسی عالمی دین کو پانی کا ایک گلاس پلا دے نا، اس پانی کے دوران، اثر کے دوران جس کو بھی اللہ کا دین بتائے گا، پانی پلانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ کیا پلایا؟ پانی کا ایک عالم دین کو، وہ عالم دین جب تک اس کے جسم میں اس پانی کا اثر رہے گا اور کسی کو وہ دین کی بات بتا دے گا، وہ پانی پلانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ معمولی نہ سمجھیں، لوگ تو مراسیاں دیاں، کنجراں دیاں، نچن والے دیاں خدمتاں کرتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے نا، اے پچھلے دن جڑا وہ نیزہ سٹ کے آ گیا، آیا نا ایک نیزہ سٹ کے، لو وہ تو ہی جان نہیں چھوڑتی پئی، وہ جی پاکستان کا نام روشن کر گیا، کشمیر فتح کر کے آ گیا، نہیں فلسطین فتح کر کے آ گیا۔ وزیر اعظم 5 کروڑ دے دو، ایک دوسرا سرمایہ دار اٹھتا ہے اس کو 10 کروڑ دے دو، ایک کہتا ہے اس کو گاڑی دے دو، اور وہ قرآن کا قاری، وہ قرآن کا حافظ جو گولڈ میڈل لے کر آیا پوری دنیا سے، قرآن کا قاری 15-16 سال کا بچہ پوری ایران سے گولڈ میڈل لے کر آیا، اور اس کے لیے 2 لاکھ روپیہ، اس کے لیے 2 لاکھ، اور یہ کیا کر کے آیا ہے؟ کون سا تیر مار کے نانے دا پھینکتا تو کون سا پاکستان کا نقصان ہو رہا تھا؟ کیا کر کے آیا؟ پاکستان کا نام روشن ہو گیا ہے جی۔ پاکستان کا نام ویسے بھی روشن رہے گا، تم لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھڑی پاکستان کے نام کو بدنام کرنے کی، لیکن اس کا نام روشن رہے گا۔ میں ایک بات کہا کرتا تھا اسی جمعے میں آندہ نا 3 بندے اس ملک دے مجرم نے،
دو دا تے میں نا نہیں لیندا تے نا اس ویلے میں لیندا ہوندا سا ثاقب انصار بھی انہاں دے وچوں ہے میں اس ممبر تے کہندا سا میں آپ کو کہا کرتا تھا مولوی حافظ قرآن نو تسی بدھو نہ سمجھیا کرو اور اپنے آپ نو فلاسفر نہ سمجھیا کرو جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے نا اس کے سینے کو اللہ نے روشن بھی کیا ہوا ہے اب آ گیا نا سارا سامنے اور راتوں رات نس گیا ثاقب انصار اس نے ابتدا غلط کی اس ملک کے ساتھ ایسا ظلم کیا اس بندے نے خدا کی قسم پھانسی کے پھندے کے قابل ہے وہ بندہ 3 بندے قابل ہے پھانسی کے پھندے کے اور تینوں کا معاف نہیں کرنا چاہیے وقت بتائے گا آپ سے بات کرے تو آپ کہتے ہو نہیں جی تانوں کی پتہ ہے تسی بڑی سخت گفتگو کر دے تسی معاف نہیں کر دے ہم نے کیا معاف کرنا ہے بابا آپ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے قرآن کے حافظ کے لیے کتنا اور نیزہ ہٹ کے آ گیا جی پاکستان کو بڑا مشہور کر پاکستان پہلے بھی مشہور ہے 2-3 اللہ کے فضل ہیں پاکستان پر اس سے ہمیں امید ہے کہ اللہ اس ملک کو سر بلند کرے گا خامیاں کچھ ہیں ہماری فوج میں لیکن دنیا کی بہترین فوج ہے اللہ کرے گا وہ بھی دور ہو جائیں گی ہوں گی دور یہ اللہ کے کلمے کے نام پر بنا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا لیکن ہمیں افسوس ہے جو اللہ کے دین کے نام پر بنا ہے اس دین کے قرآن کے حافظ کے لیے پاکستان کے بیت المال سے 2 لاکھ روپیہ اور لکڑی دی چونج سٹ کے جڑا آ گیا ہے کروڑوں روپیہ اچھا پھر جھوٹ ایڈے بول دے نے یہ جس کی ماں پانڈے مانجتی تھی وہ جناب لے کے نہ تو وہ مینوں کسی نے دسیا 18ویں گریڈ دا افسر ہے کسی محکمے میں واپڑا بچ 18ویں گریڈ دا افسر ہے لو دوستو 18ویں گریڈ چنگی بری طرح ہوندی جو دی سمجھ آئی جے گل دی 18ویں گریڈ دا افسر پہلے ہی لوٹ دے پہلے اتو انو کروڑا روپیہ اور قرآن کے حافظ کو دے اگر کسی کو قرآن سنائے گا تیرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا یاد رکھو میری گل آپ نے اگر کسی عالم دین کو کھانا کھلا دیا ہے نا جب تک اس کے جسم میں اس کھانے کا اثر ہے اور اس نے کسی کو اللہ کا دین سمجھا دیا ہے خدا کی قسم آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا تو خیر میں بات کرتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ عصا انہوں نے چھینا وہ عصا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے ہوئے تھے وہ عصا چھین کے توڑ دیا پھر حضرت عثمان پر پتھر پھینکے پھر اللہ اکبر مسجد نبوی کی توہین کی جس مسجد میں باواز بلند بولنا بھی جائز نہیں ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے جاتے ہیں باغی اعلان کرتے ہیں کہ آپ اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جس مسجد کو بنانے میں آپ کا سرمایہ لگا ہوا ہے آپ نماز پڑھا بھی نہیں سکتے پتہ چلا خلیفۃ المسلمین وہ ہوتا ہے جس کو نماز پڑھانے کے آداب آتے ہوں خلیفۃ المسلمین وہ ہوتا ہے جو جمعے کا خطبہ دے سکے اسلامی مملکت کا خطیب بھی خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے امام بھی خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے جو امامت کے فرائض سے باخبر ہو اور فرائض عدالت سے بھی باخبر ہو عدالت کا حال تو آپ نے دیکھ لیا نا ثاقب انصار کا اور یہ قاضی فائد عیسیٰ کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرموں کو کھلی اجازت ہے جو مرضی تبلیغیں کرتے پھریں اور بابا تیرا ایک کام ہی نہیں تو کون پٹھے پنگے لینا ہے اس ہستی کی عزت کو مت ہاتھ ڈال اس ہستی کی عزت کو مت ہاتھ ڈال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے قرآن میں کہ تیرے نہ تو اس کرسی پر رہے گا نہ تو رہے گا لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبدالآباد تک رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی رہے گا
تیرے جیسے کئی فائز عیسیٰ آئے، کئی دھکے کھاتے مر گئے، پھر ملک چھوڑ کے بھاگنے والوں میں پہلا دھماکہ نمبر تمہارا ہوتا ہے۔ تو ان کو اجازت دے رہا ہے؟ نبوت کے دعوے کرنے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ وہ ذمہ ہیں، رہے، گورنمنٹ ان کی ذمہ دار ہے، ہم بھی ان کے ذمہ دار ہیں کہ انہیں چھیڑے کوئی نہ، لیکن اگر کوئی وہاں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ ہم قربان ہو جائے تو پھر چاہیے کیا؟ اور یہ قربانی پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر سے اللہ عزت والی قربانی کوئی نہیں۔ حضرت میں بات کر رہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین نماز پڑھانا بھی، اور میں تمہوں تو وزیر اعظم نہیں بنا لگا، نہ میرے کو بنتے ہو تھی بولتے ہو جن تمہوں مت کل نماز پڑھانی پی جائے، اور تے میری مسیت کے مڑے چنگے جے چھوٹے چھوٹے ایڈے ایڈے مڑے عشاء ویلے آگے ویکھیو، ہاں 9 سال کا بچہ جماعت کرا ہوئے گا، آگے ویکھیو، اب ویکھیو آ کے جی تصا بڑے کاری گھر چ لائے نے نا، نہ تھوڑے کاریاں آتا ہے نہ تے جناب بچیاں کھ آتا ہے، وہ بوا کھڑکا نے الحمدللہ رب العالمین، بس 3 منٹ السلام علیکم۔ میں تمہوں نہیں کہنے لگا، خلیفۃ المسلمین نماز پڑھانی جانتا ہے، نماز پڑھانی تے ساڈے اسمبلی جو بیٹھے پھرتے لم یلد ولم یولد، کھولو نیٹ، اور کھولو نیٹ، جن کے لیے لڑتے ہو وہ کو کہتے ہیں خاتم الانبیاء، وہ نکلتا ہی نہیں اس کے منہ سے، یہ ہیں تم لوگ۔ اب کیا ہوا، مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے گھر کا محاصرہ کر لیا انہوں نے۔ جب محاصرہ کر لیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے، جا کہہ لے 3 کام کر لیں آپ۔ فرمایا کون کون سا؟ فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کی پچھلی سائڈ پر ایک دروازہ بناتے ہیں، اس سے نکل کے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں فرمایا جو بندہ مدینہ منورہ کے اندر فوت ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، اسے جنت کی بشارت۔ فرمایا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر آپ ایسا کریں شام چلے جائیں، وہاں امیر معاویہ موجود ہے۔ فرمایا میں یہ کام بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے جدا ہو جاؤں، میں حضور کے شہر سے جدا ہونا بھی نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس داماد کا 40 دن پانی بند رہا۔ کتنے دن؟ حضرت عثمان نے پیغام بھیجا 3-4 لوگوں کو، ان میں حضرت علی بھی شامل تھے، کہ اگر بھیج سکتے ہو تو میرے لیے پانی بھیجو، بھیج سکتے ہو تو میرے لیے پانی بھیجو۔ حضرت علی خود پانی لے کر گئے، حضرت علی خود پانی لے کر گئے، لیکن باغیوں نے راستے میں اس مشکیزے کو چھینا، پانی کو زمین پر بہا دیا۔ حضرت علی نے بہت کوشش کی لیکن پانی لے کر حضرت عثمان کے پاس نہیں پہنچ سکے۔ میں کہتا ہوں کمال کی بات نہیں ہے، حسین پر پانی باندھو تو ساقی عباس بنے، عثمان پر پانی باندھو تو ساقی علی بنے۔ پانی پہنچنا نہ پہنچنا الگ بات ہے، نہ عباس پانی پہنچا سکے نہ علی پانی پہنچا سکے، عثمان کا ساقی علی بنے، حسین کا ساقی عباس بنے۔ میں اس پر گفتگو کروں گا اپنے وقت پر انشاءاللہ۔ اور مدینے میں عثمان پر پانی بند ہوا اور اس کا ساقی علی بنے، علی بھی شان والے، حسین کے ساقی عباس بنے، عباس بھی شان والے، اور لوگوں 40 دن پانی بند رہا۔
کتنے دن؟ 40 دن پانی بند رہا. میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمیٹنے کی. کتنے دن پانی بند رہا؟ 40 دن پانی بند رہا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے عثمان آپ پر اتنے دنوں سے پانی بند ہے, آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب مجھے پیاس کی شدت بے چین کرتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں. فرمایا میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں, پیاس بجھتی رہتی ہے. میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں, پیاس بجھتی رہتی ہے. اور کسی نے کہا حسین کا سر بھی نیزے کی انی میں قرآن پڑھتا تھا. میں کہ تم آسمان والے تو آج بھی قرآن پڑھتے ہیں, تم حسین والوں کو تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. سوائے گالیاں دینے کے تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تمہاری کتاب میں جو دعوے دار ہو کہ ہم حسین والے ہیں, تم حسین والے نہیں ہو. تمہاری کتاب میں سوائے لعنت کرنے کے, تبرہ کرنے کے, قرآن کو اصلی نہ ماننے کے, صحابہ کی غلطیاں تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے کے, تمہارے پاس خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ. قرآن صحیح نہیں ہے, ابو بکر ٹھیک نہیں تھا, عثمان ٹھیک نہیں تھا, عمر ٹھیک نہیں تھا, عائشہ ٹھیک نہیں تھی, فلانا ٹھیک نہیں تھا. سوائے مینے پڑھنے دے تواڈے کول ہے ہی ککھ نہیں. جاؤ اپنی اصلاح کرو, اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے. اب دیکھیں عثمان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کیا کہا؟ میں کیا کرتا ہوں؟ ہوں تو میں پچھا تساں بھی کدی پڑھیا کھول کے چھڈو. انہوں نے تو مکار دیتی ہے, انہوں نے نہیں آؤں. تے کو کدی ٹائم لبھیا جے قرآن کھول کے پڑھ لیے؟ کدی ٹائم کڈیا ہوئے تساں؟ کدی قرآن کھولیا ہوئے تساں؟ کدی قرآن پڑھیا ہوئے تساں؟ کسی دکان تو بھی چھٹی کیتی جے اج کام تے نہیں جانا؟ اور بولو تے صحیح نا. اتنی قرآن سے دوری. عثمان پیاسا ہو تو نماز پڑھے, عثمان پیاسا ہو تو قرآن پڑھے, عثمان پیاسا ہو تو تہجد پڑھے, عثمان پیاسا ہو تو رب کی عبادت کرے, سجدے کرے. اور اب آپ دیکھیں حضرت عثمان کے دروازے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دونوں صاحبزادے کھڑے کیے, حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی. فرمایا تربیت حاصل کر لو. کیوں؟ حضرت عثمان کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ شہید ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ آپ جبل احد کے اوپر کھڑے ہیں, تو جو میری طرف رکھے میں ختم کر دیتا ہوں. آپ جبل احد کے اوپر کھڑے ہیں اور صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں اور عمر بھی کھڑے ہیں. اس نے حرکت کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد رک جا, ٹھہر جا, تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 بتا دیا. عمر تو بھی شہید ہوگا, عثمان تو بھی, اور حسین کے متعلق بھی بتا دیا حسین بھی شہید ہوں گے. حسین بھی. علی نے کہا جاؤ حسین آج تربیت حاصل کر لو, یہ وقت آپ پر بھی آنے والا ہے جو آپ کے چچا عثمان پر آیا ہے. رشتہ داری تو میں نے بتلا دی تھی نا پچھلے خطبے میں کہ حضرت حسین اور عثمان کی کیا رشتہ داری, یاد ہے کسی کو؟ حضرت حسین کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں تھیں. بڑی بیٹی سکینہ جسے انہوں نے گول مول کر کے کہہ دیا وہ کربلا میں جناب بیمار ہوئی تھی. حضرت عبداللہ حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا, اور حضرت حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا. یہ تھی ان کی رشتہ داری. فرمایا حسین جاؤ اپنے چچا سے تربیت حاصل کرو, نبی کی یہ بشارت ہیں عثمان بھی شہید ہوگا اور
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جمعہ مجھے ایک اور پڑھانا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ، اس کو میں شہادت عثمان